وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 12 و 13۔ آج کے سبق کا موضوع مسلمان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔
اور نہ آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تم تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ان یأکل، کہ کھائے لحم اخی، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، میتن، مرے ہوئے، فکرہتموہ، تو وہ اسے ناپسند کرے گا، یعنی تم خود اس سے گھن کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ حجرات 9 ہجری کی صورت ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ تکمیل پا چکا ہے، احکامات آ رہے ہیں، جو بھی پیش آمدہ ضروریات ہیں اس کے تحت معاشرتی احکامات آپ کو، یعنی پہلے جو صورت کا شروع تھا کہ لا تقدموا بین، یعنی مجلس کے امیر کے ساتھ کیسا آپ نے سلوک کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کیسا سلوک کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی ہم نے تفصیل کی تھی سامنے کرام۔ آج کا جو سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمانوں سے پرہیز کرو۔ گمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ظن المؤمن خیر ما لم یرا، کہ مومن کا گمان اچھا ہوتا ہے جو اس نے، یعنی جو چیز اس نے دیکھی نہیں ہو یا پائے ثبوت تک تکمیل نہیں پہنچی ہو، تو اس کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی سامعین کرام، انسان یعنی بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے بعض لوگوں کے یعنی انسان اگر اس کی اخلاقی تربیت نہ ہو تو وہ بدگمانی سے، عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عموماً بدگمانی سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے منع کر رہے ہیں کہ تم بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ بدگمانی کریں گے ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ خود، یعنی گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے آپ نے، یعنی اس کی دو شرائط ہیں نا، کہ آپ نے خود دیکھا ہو وہ کام، کسی میں بری عادت خود دیکھی ہو، یا کسی معتبر آدمی سے سنا ہو، صادق اور امین شخص سے اس کے بارے میں گواہی ہو، تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں گمان اگر آپ ایک کر بھی لیں تو پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آپ پر اس کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو وہ ساری باتیں ہیں، اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے پرہیز کرنے کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ بدگمانی نہ کیا کرو، اچھے گمان سے کام لو۔ اور اس میں دیکھیں یہ بھی جو بھی آ رہے ہیں مضمون، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بدگمانی سے روکا جا رہا ہے، تجسس سے روکا جا رہا ہے، غیبت کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور تقوی کی ہدایت ہے اس میں۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں، بدگمانی اور تجسس اور جو ہے غیبت، کسی کی غیبت۔ تجسس کیا ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کی ٹوہ میں لگیں، یہ بھی یعنی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر ضرورت ہے
تو پھر اس کے اپنے طریقے ہیں، لیکن خواہ مخواہ کسی کی ٹو میں لگنا اور بلا وجہ بلا ضرورت، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں سامعین کرام، یعنی حکومتی سطح پر اس کی پھر تفصیلات موجود ہیں، یعنی آپ تجسس بھی کر سکتے ہیں، خفیہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ حکومتی سطح پر ایسا ہوتا ہے، لیکن انفرادی طور پہ جو ہے آپ نے تجسس سے کام نہیں لینا، اور نہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ غیبت سے۔ غیبت کی تفصیل آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، غیبت وہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اس میں جو برائی موجود ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگیں بلا وجہ، بلا کسی ضرورت کے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام پائی جاتی ہیں، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یعنی پائی جاتی ہیں، یہ تینوں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ بدگمانیاں بھی ہم بہت کرتے ہیں، خواہ مخواہ بدگمانی ایک شخص کے بارے میں، یا تجسس بعض اوقات کسی کی ٹو لینے میں کوشش کرتے ہیں، اور غیبت جو ہے یہ ایک عام مرض ہے سامعین کرام، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم بھائی بھائی بن کے رہیں، محبت سے رہیں معاشرے میں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اختلاف پیدا کرتی ہیں معاشرے میں، اور یعنی فساد کی طرف یعنی بات جاتی ہے۔ پھر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دیکھو غیبت جو ہے وہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور وہ تم پسند نہیں کرتے عام حالات میں۔ ایک مردہ بھائی جو ہے یعنی ہم کراہت محسوس کرتے ہیں، ظاہر ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حرام بھی ہے لیکن یہ غیبت اتنا بڑا، یعنی یہ اس کے مترادف ہے کہ ایک تمہارا بھائی تمہارے سامنے موجود نہیں ہے، بھائی ہے بہن ہے موجود نہیں ہے، اور تم اس کی جو ہے اس کو میز پہ لٹا کے اس کا آپریشن شروع کر دو، یا کسی بھی کی بھی غیبت کرو۔ اور غیبت یہ جان لیں سامعین کرام، غیبت وہ صفت ہے، یعنی غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص میں کوئی برائی ہے اور اس کے باوجود آپ وہ برائی کسی کو بیان کریں، یعنی ایک حقیقت، ایک بری حقیقت، بری صفت کسی کی اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں، تو یہ غیبت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا، یعنی میں نے خود یعنی میرے سامنے یہ پیش آیا یہ جملے کہ یعنی آپ نے منع کیا، وہ کہتا ہے میں تو اس کے سامنے بھی بولتا ہوں، یہ میں اس کے سامنے بھی، تو بھئی وہ سامنے تو تم بولو یا نہ بولو لیکن اس وقت تو وہ نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ یعنی اس کی غیر حاضری میں کسی کی بھی برائیاں بیان کرنا جو اس میں موجود ہوں، اگر موجود نہ ہوں اور آپ بیان کریں تو پھر یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، بہتان اسے کہتے ہیں، کہ ایک آدمی میں ایک چیز نہ ہو تو آپ اسے بیان کریں تو اسے بہتان تراشی کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں ایک اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی جو ہے سامعین کرام مومن کی ایک بنیادی صفت ہونی چاہیے، اور ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ تقوی کی صفت لوگ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ اور خیر یہ تو ہمارا معاشرہ نہ تو کوئی مومنانہ معاشرہ ہے، نہ ہم مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہیں۔ اور بہرحال ان اللہ تواب الرحیم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تواب ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اور تم توبہ کر لو۔ اگر کوئی غلطی تم سے ایسی ہوئی ہو، کسی کی ٹوہ لی ہو، تم نے کسی بدگمانی کی ہو یا غیبت کی ہو، تو غیبت کے پھر اپنے مطلب وہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس بھائی کے پاس جائیں گے اور اس سے معافی طلب کریں گے کہ بھئی میں نے ایسی غلطی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ سے بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اگلی آیت سامعین کرام لفظی ترجمہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، لوگو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہاری قومیں اور قبائل برادریاں بنا دی ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے اللہ کے نزدیک تم میں اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، یعنی سب سے زیادہ معزز عزت والا جو ہے اللہ کے نزدیک تم میں کون ہے؟ جو اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہاں سامعین اکرام دیکھیں، انسان ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اگر اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرے، اللہ کو منزل نہ بنائے اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرے، اور وہ ساری بنیادی باتیں جو اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھئی تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، تمہارے یعنی تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، پھر تو انسان ان صفات کی ٹوہ میں رہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے زندگی کس طریقے سے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے اور کیا نظریات اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ انسان میں قوم پرستی ہے، آپ دیکھتے ہیں قوم پرستی ہے، نسل پرستی ہے، رنگ کی بنا امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کا مخالف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم سب انسان جو ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اب جب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں تو ہم بھائی بھائی ہو گئے، بھائی بہن سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری بہنیں۔ پھر اس میں رنگ اور نسل، تو بعض اوقات تو آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں بھی رنگ کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بہن جو ہے گورے رنگ کی ہے، بھائی جو ہے ذرا سانولے رنگ کا ہے، یا بہنوں میں 4 بہنیں ہیں، 5 بہنیں، تو 2 جو ہیں گوری رنگت ہے، دوسری کی ذرا مٹیالی ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان کی عظمت جو ہے وہ اس کی باطن سے ہوتی ہے۔ انسان جو ہے بذات خود ایک معزز ہستی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ یہ عام بات ہے، زد عام اور خاص ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسان کی فضیلت جو ہے یعنی ایک بنیادی فضیلت کیا ہے کہ یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے روح پھونکنے کا کہا ہے ہمیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ پھر اس کی صورت خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے هُوَ الَّذِي صَوَّرَكُمْ، تمہاری صورت گری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کی ہے۔ بہرحال یہ اس کے فضائل ہیں، یہ اس کے فضائل ہیں، ایکسا فضائل ہیں۔ بہرحال انسان بذات خود، یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نکرم، ہر انسان معزز ہے۔ اس کائنات میں معزز ترین ہستی جو ہے وہ انسان کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو صفات یعنی اس سے مطلوب ہیں، پھر وہ انسان جو ہے زیادہ عزت والا ہے، زیادہ معزز ہے عام انسانوں کی نسبت، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، معزز یعنی امتیاز یا عزت جو ہے اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے، نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور قومیت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ اونچ نیچ جو ہے پائی جاتی ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک ذات کو جو ہے برہمن قرار دے دیا ہے، اور نچلی یعنی کافی ان میں کیٹیگریاں ہیں، اور نچلی ذات جو ہے وہ دلت ہے، شودر، تو انہوں نے اس کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، سب سے حقیر انسان، اور اتنی حقارت کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمیں بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کو یعنی مذہب کی بنیاد پہ
جو مسلمان یعنی ہم یعنی یہ پارٹیشن جب پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو ہندوستان کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، وہ وہاں کے لوگ وہ مسلمان کا جھوٹا نہیں پیتے، جس گلاس سے مسلمان پانی پی لے اس کو ناپاک تصور کرتے ہیں، یہ تو مسلح نے اس سے پانی پیا ہے، ہم اس کو پھر توڑ دیتے تھے، گلاس کو توڑ دے، یعنی اتنا ناپاک ہوتا کہ وہ پاک ہی پھر نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ عصبیت نسل اور رنگ کی بنا یا قومیت کی بنا یہ آج بھی پائی جاتی ہے سامنے کرام، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ عرب اور عجم پہلے جو ہے ابھی بھی ہے، عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو دیگر یعنی اپنے علاوہ سارے لوگوں کو عجم قرار دیتے، عرب و عجم۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس بات کا قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان میں سب برابر ہیں بحیثیت انسان کی۔ پھر جو معزز ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اگر عزت ہے کسی کی، فوقیت ہے، تو وہ بلحاظ تقوی ہے، جس میں زیادہ تقوی ہوگا، جو زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اس کی مطلب یہ ہے کہ عزت ہوگی زیادہ۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں عرب میں ہمارے کتنا تعصب ہے، یہ اس بات کا آپ بھی شاہد ہوں گے، یعنی آپ بھی اس کے شاہد ہوں گے، اور میں بھی گیا ہوں وہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو زیادہ معزز سمجھتے ہیں کہ ہم عرب ہیں۔ آپ دیکھیں آج تک کوئی اپنی عرب کو، عرب والے جو ہیں وہ نیشنلٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں کو دیکھیں کہ وہ یعنی انسان کو یعنی نیشنلٹی دے دیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ امریکی ہے، پاکستانی اگر چند شرائط پوری کر دے مان لیتے ہیں کہ بھئی تم امریکن ہو، اس کو گرین کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ جو ہیں یعنی یہ ایک قسم کا دیکھیں اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے تو اس میں رنگ و نسل اور قومیت کی بنیاد پر جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی عصبیت کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ ہمارے پٹھان ہیں، بعض پٹھان یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے پٹھان ہوں بعد میں مسلمان ہوں، اور ایسے مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ نے مذہب کو دوسرے نمبر پر رکھا اور اپنی جو قومیت ہے آپ نے اس کو آپ نے جو ہے برتری دے دی۔ انگریز جو ہیں آپ دیکھ لیں، انگریز یعنی ان میں بھی تعصب ہے، کالے اور گورے کی بنا پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک طویل عرصے تک لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، آج بھی وہ نسلی تعصب امریکہ میں موجود ہے، وہ آپ کو تفصیل معلوم ہو جائے گی اخبارات وغیرہ سے۔ تو یہ نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم لوگ اگر کسی کی عزت کرو تو وہ اس کی بنیاد تقوی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ شخص زیادہ عزت والا ہے جو متقی ہے۔ تو یہ فضیلت تقوی سے پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر فضیلت یعنی انسان کی اگر فضیلت ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں نے بیان کر دی، لیکن مزید اگر کسی انسان کی فضیلت ہو سکتی ہے تو وہ اس کی بنیاد جو ہے سامنے کرام وہ ہو سکتی ہے یعنی اس کی بنیاد پہ کہ ہم یعنی تقوی کی بنیاد پہ۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں مختلف پیشے والے جو ہیں، آپ پیشے والے جو ہیں ان کو کم تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو چمار ہیں اور یہ تو جولاہے ہیں، اور پھر اکثر آپ یعنی ان کو کم تر خیال کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت ختم ہونی چاہیے، سب انسان برابر ہیں، اور جو اگر معزز بھی ہے تو اس کی یعنی فضیلت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ بہرحال میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سناتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور
تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی ہیں تاکہ تم پہچان سکو۔ لیکن اگر تھوڑا سا بھی ہم غور کریں سامعین کرام، یہ سارے جو ہیں آپ دیکھیں چینی لوگوں کی جو شکلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے الگ ایک پیٹرن پہ بنائی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ ہمارے اندر پاکستان میں ہزارہ برادری ہے، وہ بھی اپنے چہروں سے پہچانی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا پیٹرن مختلف رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں مختلف قومیتوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں سامنے کرام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس لیے رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ لتعارفوا کے الفاظ ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، یعنی ایک نسل کو پہچان لو، ایک کی قومیت کو پہچان لو کہ یہ تو فلاں قومیت ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ کوئی اتنی اس کی وہ نہیں ہے کہ ہم بیان کریں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چمڑا جو ہے سفید پیدا کیا ہے تو یہ برتری ہے۔ یہ ہماری پھر اپنی سوچ ہوتی ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صاف طور پہ کہا ہے کہ بھئی کسی کالے کو گورے پر اور سرخ کو سفید پر یا اس طریقے سے نا کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ اسی طرح عرب و عجم پر ایسا کوئی وہ تصور نہیں ہے، حضور نے اس کی بالکل نفی کر دی ہے حجۃ الوداع کے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود ولا احمر، اسی طرح وہ پورا مجھے خطبہ یاد نہیں ہے اور یہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اگر کوئی معزز ہے اللہ کے نزدیک تو اس کی وجہ تقوی ہو سکتی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ بالکل سارے باتوں کو جانتا ہے اور خبردار ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ آپ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، پرہیز کرو بہت گمان سے، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کی خواہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ،
ایحب احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ان یأکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فرق کرے تم ہو، تو تم تو اس کو کھانا گھن کھا، یعنی تمہیں خود اس سے گھن آئے گی، تو تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز تم میں وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. O you who believe, avoid most suspicion. Some suspicion is sinful. And do not spy on one another, nor backbite one another. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? You would detest it. So remain mindful of God. God is most relenting, most merciful. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O people, we created you from a male and a female and made you races and tribes that you may know one another. The best among you in the sight of God is the most righteous. God is all-knowing, well experienced. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔